خداوند آپ کو سبوں کو برکت دے. ہاللویا، پریز دی لارڈ، گلوری ٹو جیسس. تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ. مسیح یسوع کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند کا شکر ہو، خداوند نے آج بہت خوبصورت دن دیا تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. یقیناً ایک زمانہ تھا جب لفظ طلاق سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، روح کانپ جاتی تھی طلاق کے لفظ کو سن کر. لیکن آج کے دور میں یہ فیشن ہو چکا ہے، ایک ایسا فیشن جو بڑے گھرانوں میں یہ ہو رہا ہے، اور اس لفظ کی گونج اتنی ڈیپ ہے کہ گھرانے، والدین، بچے بلکتے، سسکتے، تڑپتے دیکھے ہیں والدین سے دور اس طلاق کی وجہ سے. یہ طلاق لفظ کی وجہ سے گھر کے گھرانے تباہ ہو چکے ہیں. اور شادی کوئی کانٹریکٹ تھوڑی ہے کہ شادی ایک کانٹریکٹ ہے کہ آپ نے سائن کیا اتنے سال تک ہماری شادی رہے گی، اس کے بعد ختم. یہ تو خدا کے ساتھ عہد ہے. خدا نے عہد باندھا ہوا ہے میاں بیوی کے درمیان. ایک عہد ہے جو آپ پوری زندگی نبھا دیتے ہیں. جب خدا نے آدم کو بنایا تو آدم کے لیے بیوی بنائی، بیویاں نہیں بنائی، ایک بیوی بنائی تاکہ وہ دونوں خوشحال زندگی گزاریں، آسمان کی تمام تر برکت، خوشحال زندگی گزاریں اور آسمان کی تمام برکات ان کو ملیں، بڑھیں پھلیں اور زمین کو معمور و معقوم کریں. یہ والی برکات خدا دینا چاہتا تھا. اور پیدائش 2 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ اس واسطے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. یہی خدا کا منصوبہ تھا. خدا کا تو یہ منصوبہ تھا، لیکن شیطان نہیں چاہتا تھا کہ وہ گھر کے گھرانے خوشحال دیکھ سکے. اس کا یہ شیطانی ہتھیار گھر کے گھرانوں کو تباہی کی طرف لے کے جاتا رہا. آج تک بھی وہ ڈستا ہے گھر کے گھرانوں کو، ایسے گھرانوں کو، ایسے فیملیوں کو وہ ڈستا ہے کہ وہ خوشحال زندگی نہ گزاریں، وہ مسیح کے کلام کے مطابق زندگی نہ گزاریں. اگر وہ گزارنا شروع ہو جائیں گے تو ان کا گھرانہ بچ جائے گا. لیکن ایسا ہو کہ ان کی زندگی میں ایسا عبرتناک کام ہو، وہ آپس میں جدا ہو جائے، طلاق ہو جائے، یہ صرف اور صرف ابلیس کی چال ہے بہت بڑی. اور امثال 19واں باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ گھر اور مال باپ دادا کی میراث ہے اور ایک عقل مند بیوی خداوند کی طرف سے ملتی ہے. عقل مند بیوی خداوند کی طرف سے ملتی ہے. اور ایک شوہر سمجھتا ہے، اگر وہ سمجھے کہ یہ بیوی خداوند کی طرف سے برکت ہے، اور بیوی سمجھے کہ شوہر خداوند کی طرف سے مجھ پر فضل ہے، میرا فضل ہے، یہ فضل کے روپ میں دیکھے، تو یقیناً ان کی زندگی میں خوشحالی ہوگی، ان کی زندگی خوشی میں گزرے گی، ان کی زندگی میں یہ طلاق نام کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوگا. وہ بڑی پرسکون زندگی گزاریں گے، خوشحال زندگی گزاریں گے. لیکن یہ شیطانی عمل ہے. یہ شیطان ایسے گھرانوں کو استعمال کرتا ہے، ان کو ان کی توجہ سے ہٹا دیتا ہے. جو خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں ان کے گھروں میں ایسا گھٹیا لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. وہ خدا کے عہد کو دیکھتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا کا خوف علم کا شروع ہے. جو اس کے خوف کو مانتے ہیں، اس کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں اس طرح کی تباہی ہوتی ہی نہیں. ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا. ہاللویا. اور ایک ایماندار مسیحی کے لیے لازم ہے کہ جب وہ کسی انسان کا انتخاب کرے تو وہ دیکھے کہ وہ مسیحی ہے، مسیح میں ایماندار ہے، خدا کے کلام کو جانتا ہے، ایمانداری میں زندگی گزارتا ہے، مسیح کے کلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے. تو یقیناً جب آپ ایسے ساتھی کا انتخاب کریں گے، ایسے انسان کا انتخاب کریں گے،
تو یقیناً یہ طلاق. لیکن جو دنیا کی چیزوں میں رہتے ہیں، روپے پیسے کی چیزوں میں رہتے ہیں، وہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو پھر ان کی زندگی میں ایسے ہی یہ لفظ بڑی بے آب و تاب سے ان کی زندگی میں گونجتا ہے اور گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں. اور خدا کبھی نہیں چاہتا کہ کسی کی طلاق ہو. خدا تو کہتا ہے میں تو بیزار ہوں. ملاکی کی معرفت لکھا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی جوان بیوی پر ظلم کرتا ہے. بس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے. ہاللیلویہ. بڑی خوبصورتی سے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا خود بیزار ہے. طلاق کے لفظ سے خدا خود بیزار ہے کہ طلاق نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم خدا کی بات کو نہیں عمل میں نہیں لاتے. لیکن خدا بھی جب آپ طلاق دیتے ہو تو طلاق کی وجہ سے خدا بھی نہیں چاہتا کہ کوئی طلاق دے. لیکن اگر اب کوئی آپ اس طرح کا عمل کر جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے، برکات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے. اس کی دعائیں، اس کی برکات، اس کی مناجاتیں، اس کی قربانیاں، ہر چیز سٹاپ ہو جاتی ہے. بائبل مقدس کے مطابق اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرتے ہیں تو یہ طلاق کا لفظ کبھی استعمال ہی نہیں ہوگا. بڑے گھرانے ہیں، بہت سے گھرانے ہیں جو آج بھی اس سے دور ہیں. لیکن جو مسیح میں زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے خدا کا بندہ پالوس اسے لکھتا ہے. بڑا خوبصورت میسج ہے کہ اے شوہرو، اے بیویو، اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی ہو، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے. اور شوہروں کے لیے بھی کہا گیا کہ اے شوہرو اپنی بیوی سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو. اس طرح کا پیغام جب آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، آپ اس طرح کے پیغام دے کر، اس طرح کے حوالے جات دے کر، اس طرح کی تربیت دیتے ہیں اپنے بچوں کی، تو یقیناً ان کا گھرانہ خوشحال ہوگا. ان کے گھرانوں میں کبھی ایسی حماقت نہیں ہوگی. ان کے گھرانے کبھی تباہی کی طرف نہیں جائیں گے. میں والدین کو بھی یہ نصیحت کروں گا، میں والدین کو بھی یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کریں. شادی سے پہلے اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا بیٹی یہ حالات آپ کی زندگی میں آئیں گے. یہ کہ کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ لمبے عرصے کے لیے آپ نے ایک ساتھی کے ساتھ جینا ہے. تو آپ کی زندگی میں یہ مشکلات آئیں گی، آپ نے فیس کرنی ہے، آپ نے ایسے حالات سے گزرنا ہے. ان کو بتائیں، ان کو پہلے سے بتائیں. لیکن ہمارا یہ المیہ ہے کہ جو بگڑا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں شادی ہوئے کتنے سیکھ ہو جائے گا، سیدھا ہو جائے گا. نیور. آپ اس کے ساتھ اور غلط کر رہے ہیں. جو شخص اس کے ساتھ جڑنے والا ہے اس کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی. لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اسے اتنی بڑی ذمہ داری دینے والے ہیں تو اس کو اس ذمہ داری کے لیے تیار بھی کریں. اسے بتائیں کہ لائف میں یہ واقعات ہوں گے، لائف میں اونچ نیچ آئے گی، اپ اینڈ ڈاؤن آئیں گے، آپ نے اس طرح مقابلہ کرنا ہے زندگی کا. ہم سکھاتے ہی نہیں ہیں. جب سکھاتے نہیں ہیں تو پھر ہم اسی طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم والدین کو. آپ سب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو ان کی تربیت ہی ایسے کریں. چرچ کی ذمہ داری ہے، آسمان کی یہ ذمہ داری ہے. ان ینگسٹر کو، ان یوتھ کو جو شادی کے قابل ہیں، ان کو بتائیں، ان کو سکھائیں کہ یہ حالات آپ کی زندگی میں آئیں گے. آپ نے اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے مطابق تربیت دینی ہے کہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے بیوی کے لیے، یہ لکھا ہے شوہر کے لیے. شوہر کو یہ کرنا چاہیے بیوی کے لیے، اور بیوی کو اپنے شوہر کے لیے اس طرح کا رویہ اختیار کرنا پڑے گا. لیکن جب ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو کبھی بھی طلاق نہیں ہوگا. ہمیں صرف یہی ہے، ہم نے فرض ادا کرنا ہے، ہم نے فرض ادا کرنا ہے. فرض تو آپ نے یہ ادا نہیں کیا کہ اپنے بچوں کی تربیت نے اچھی کی. اپنے بچوں کی جب تربیت اچھی کریں گے تو یہ سب سے اولین فرض ہے کہ آپ بچوں کی تربیت اچھی کریں. جب آپ بچوں کی تربیت اچھی کر لیں گے تو یقین کریں معاشرہ پرسکون ہو جائے گا. طلاق کا لفظ معاشرے میں نہیں گونجے گا، گھرانوں میں طلاق کا لفظ نہیں گونجے گا.
फैमिलियां खुशहाल होंगी, बबरकत होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया। बीवी अपने शोहर की इज्जत करती है और शोहर अपनी बीवी की इज्जत करता है और मोहब्बत से रहते हैं। वो दोनों एक तन हैं, दोनों एक जिस्म हैं। तो कभी भी तलाक का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होगा। लेकिन जब हम दुनियावी तौर पर अपने बच्चों की निगहदाश्त नहीं करते, अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, उनकी सोसाइटी का नहीं देखते, उनका उठना बैठना नहीं देखते, उनको आज़ाद छोड़ देते हैं, तो फिर बच्चे भी बगावत कर जाते हैं, बच्चे भी नाफरमान निकलते हैं, बच्चे भी अपने वालिदैन की बात को बचा नहीं लाते और यकीनन ऐसे ही घर और घराने तबाह होते हैं। खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों को उनकी तरबियत करें। चर्च की भी जिम्मेदारी है। जिनकी जिंदगियों में खुदा का कलाम है, जिनकी जिंदगियों में खुदा का खौफ है, उनकी जिंदगियों में इस तरह की तबाही नहीं होती। तबाही उन्हीं की जिंदगी में होती है। शैतान उन्हीं को हिकायत करता है जो खुदा से दूर है, जिनकी जिंदगी में खुदा का कलाम ही नहीं है, जो खुदा से डरते ही नहीं है। इब्लीस अपने जाल में फंसा लेता है और उसे फिर आता है, उसे जलील करता है, तबाह कर देता है उसकी जिंदगी। मेरी आपसे आज यही रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि प्लीज़ अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करें। यकीन करें घराने बच जाएंगे। आज भी ऐसे ऐसे घराने देखते हैं, यकीन करें रूह कांप जाती है। छोटे छोटे बिलखते बच्चे, और तभी होगा जब हम पेरेंट्स अच्छे तरीके से बच्चों की तरबियत करें। तो एक पुरसुकून माशरा, अच्छी सोसाइटी क़याम पज़ीर होगी जो खुदा तरस और ईमानदार होंगे। जब खुदा तरस और ईमानदार लोग होंगे तो यकीनन आगे भी लोग इसी तरह खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आज के कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे यही तौफीक दे ताकि हम सभी अपने बच्चों को अच्छे तरीके से उनकी तरबियत करें, खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करें। जब खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत होगी तो यकीनन घर और सुकून ज़िंदगी होगी। खुदावंद मुझे और आपको ये तौफीक बख्शे कि हम उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।